حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو دل میں سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن کون ہے۔ سوچا اور غور کیا تو دل نے کہا کہ وہ ابو جہل ہے۔ میں فوراً اس کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا، مجھے دیکھ کر کہنے لگا مرحبا و اہلاً، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا کہ میں تجھے یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں اور وہ جو کچھ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو طیش میں آ گیا اور یہ کہہ کے زور سے دروازہ بند کر دیا کہ اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے۔ اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا رخ جمیل بن معمر جماحی کے گھر کی طرف ہوا۔ یہ شخص پروپیگنڈا کا ماہر تھا، کسی خبر کو پھیلانے میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ پورے قریش میں کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں سب سے آگے تھا۔ اسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بتایا میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ جمیل یہ سنتے ہی نہایت ہی بلند آواز سے چیخ کر کہا کہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ وہ یہ اعلان کرتا جا رہا تھا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے پیچھے یہ کہتے جا رہے تھے کہ یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ قریش کے لیے خبر کسی دھمکی سے کم نہ تھی۔ وہ اکٹھا ہو گئے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ مار پیٹ شروع ہو گئی، لوگ ان کو مار رہے تھے اور وہ لوگوں کو مار رہے تھے۔ یہ مار پیٹ لڑائی جھگڑا جاری تھا حتیٰ کہ سورج سر پر آ گیا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھک کر بیٹھ گئے۔ اسلام لانے کے کچھ دیر بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں چاہے زندہ رہیں یا مریں؟ ارشاد فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہم لوگ حق پر ہیں، چاہے زندہ رہو یا موت سے ہمکنار ہو جاؤ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے تو پھر اے اللہ کے رسول یہ چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ مسلمان دو صفوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے۔ ایک صف میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ تھے اور دوسرے صف میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ لوگ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ جب قریش نے سیدنا عمر اور حمزہ رضی اللہ عنہما کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ پڑی کہ اب سے پہلے کبھی نہ پڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا لقب فاروق رکھ دیا۔ بقول سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھنے سے قاصر تھے۔ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام پردے سے باہر آ گیا، اس کی اعلانیہ دعوت دی گئی۔ ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے، بیت اللہ کا طواف کیا۔ جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام لیا اور اس کے بعض مظالم کا جواب دیا۔ مسلمانوں کی بھاری اکثریت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اجازت سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہی تھی۔ یہ لوگ قریش سے چھپ چھپا کر جا رہے تھے، حالات ہی ایسے تھے اور حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا۔ کون قریش کی مخالفت مول لیتا، مگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان ہی نرالی تھی۔ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو بیت اللہ شریف میں تشریف لائے، طواف کیا، مقام ابراہیم پر نفل ادا کیے۔ قریش کے اکابر حلقے بنائے صحن میں بیٹھے تھے۔ سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو مخاطب کر کے چیلنج دیا، جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے غم پائے، جو اپنے بچے یتیم اور بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے تو وہ مجھ سے اس وادی کے پیچھے ملے۔ اس کھلے چیلنج کے باوجود قریش میں سے
کسی مائی کے لال کو ان کا پیچھا کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ اس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ ان کی زندگی کے بے شمار روشن پہلو ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، میں نے رات ایک خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا کھیت ہے، اس میں طرح طرح کے پھل اور سبزیاں اگی ہوئی ہیں۔ اس کھیت کو پانی کی ضرورت ہے کہ کوئی آئے اور کھیت کو پانی سے سیراب کرے۔ میں نے دیکھا کہ ابوبکر آئے، اپنے کنویں سے پانی کے ڈول کو نکال کر کھیت میں ڈالنا شروع کیے تاکہ کھیت کو سیراب کیا جائے۔ ڈول یعنی بکیٹ بہت بڑا ہے اور آپ نکالنے میں دقت محسوس کر رہے ہیں۔ پھر ابوبکر نے اپنی بساط کی حد تک کنویں سے پانی نکالا، کھیت میں ڈالا، مگر کھیت سیراب نہیں ہوا۔ پھر عمر آئے، میں نے دیکھا کہ وہ اتنی تیزی سے پانی نکال رہے ہیں جیسے انہیں پانی نکالنے میں تو کوئی دقت نہیں محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے زندگی بھر کنویں سے اس قدر تیزی سے پانی نکالتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ اتنی تیزی سے پانی نکال رہے ہیں کہ کھیت پانی سے بھر گیا، لیکن عمر کے ڈول نکالنے میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ پانی کھیت کے منڈیروں سے باہر چلکنے لگا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بھی بیان کر دیجئے۔ ارشاد ہوا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ عمر میرے دین کو دنیا کے کنارے تک پہنچا دیں گے اور اس میں کوئی کمزوری، قوت میں کوئی کمی اور دین کی خدمت میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوگا۔ ابوبکر بھی دین کی خدمت کریں گے، مگر تھوڑے وقت کے لیے۔ دین اگر پھیلے گا تو میرے عمر فاروق کے دور میں پھیلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب اور پیش گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ عہد فاروقی میں دو سپر پاورز روم اور ایران دم توڑ گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے بعد ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں گزاری۔ آپ نے تمام غزوات میں شرکت فرمائی۔ وہ بڑے درست رائے والے، بلند نظر اور عالی ہمت تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے حد محبت کرنے والے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد قیدیوں کے مسئلے میں جب ان سے رائے طلب کی گئی تو ان کی رائے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے برعکس تھی۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا کہ کفار سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، مگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، واللہ میری وہ رائے نہیں ہے جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ فلان کو، جو میرا قریبی رشتہ دار ہے، میرے حوالے کریں تاکہ میں اس کی گردن مار دوں۔ عقیل بن ابو طالب کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کریں تاکہ وہ اس کی گردن مار دیں، اور عباس جو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا بھائی ہے، اسے حمزہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کریں تاکہ وہ اس کی گردن مار دے۔ قرآن کریم کی سورہ الانفال میں اللہ رب العزت نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات کی تائید فرمائی۔ سیرت کی کتابوں اور تفسیروں میں یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ غزوہ احد میں بھی انہوں نے شرکت کی۔ وہ ان جان باز صحابہ میں سے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ جنگ کے آخر میں جب مشرکین نے واپسی کی تیاری مکمل کر لی تو ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوئے اور با آواز بلند بولا کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر پوچھا، کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے؟ لوگوں نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کیا تم میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے؟ لوگوں نے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع فرمایا تھا۔ ابو سفیان نے ان تین کے سوا کسی اور کے متعلق نہ پوچھا، کیونکہ اسے معلوم تھا اسلام کا قیام ان تینوں کے ذریعے ہے۔
جب اسے کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کہا چلو ان تینوں سے چھٹی ملی۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بے قابو ہو گئے اور بولے اے اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہے، اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رہا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے، لیکن میں نے نہ اس کا حکم دیا تھا نہ اس کا برا بنایا ہے۔ پھر نعرہ لگایا او لو حبال، حبال بلند ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہ علی وجل، اللہ اعلیٰ اور برتر ہے۔ ابو سفیان نے نعرہ لگایا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے دریافت کیا کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کتنا اچھا کارنامہ رہا، آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا برابر کا معاملہ نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم کے شعلوں میں جل رہے ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا عمر میرے قریب آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دیکھو کیا کہتا ہے۔ وہ قریب گئے تو ابو سفیان نے کہا عمر میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا تم میرے نزدیک ابن قامیہ سے زیادہ سچے اور راست باز ہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کافروں کے بارے میں بڑا سخت رویہ رکھتے تھے اور مسلمانوں سے ان کا رویہ بڑا نرم تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی گفتگو خاصی سخت ہے۔ اس پر وہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، نوافل پڑھتے اور صدقہ و خیرات کرتے رہے، مگر جن حالات میں اور جن شرائط پر صلح ہوئی ان پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے شخصیت کا رد عمل فطری تقاضا تھا۔ آئیے ان کا رد عمل پڑھتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم لوگ حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو پھر کیوں ہم اپنی دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں اور ایسے حالت میں پڑھتے کہ کبھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطاب کے بیٹے میں اللہ کے رسول ہوں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا آپ نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کریں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن میں نے یہ بھی کہا کہ ہم اسی سال کریں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بہرحال تم بیت اللہ پہنچو گے اور اس کا طواف کرو گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہو کر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے بھی وہی باتیں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی، اور انہوں نے بھی ٹھیک وہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ لیکن آخر میں
اتنا اضافہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب تھامے رکھو یہاں تک کہ موت آ جائے، کیونکہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں۔ اس کے بعد انا فتحنا لک فتحا مبینا آیت نازل ہوئی، جس میں اس صلح کو فتح مبین سے قرار دیا گیا۔ اس کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اس آیت کی تلاوت کر کے سنائی۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ فتح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس سے ان کے دل کو سکون ہو گیا اور وہ واپس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی غلطی کا بڑی شدت سے احساس ہوا اور وہ اس پر سخت نادم ہوئے۔ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس روز جو غلطی کی تھی اور جو بات کہی تھی اس کے خوف سے بہت سے اعمال کیے، برابر صدقہ و خیرات کرتا رہا، روزے رکھتا رہا اور نماز پڑھتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا، یہاں تک کہ اب مجھے خیر کی امید ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فتح مکہ پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور مروز زہران وادی فاطمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا۔ ادھر ابو سفیان کو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے امان دی اور اپنے خچر پر بٹھا کر ساتھ لے آئے۔ اب ذرا دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی غیرت اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو سفیان کو لے کر چلا، جب کسی علاقے سے گزرتا تو لوگ کہتے کون ہے، مگر جب دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر ہے اور میں اس پر سوار ہوں تو کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خچر پر سوار ہیں۔ یہاں تک کہ میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے علاوہ کے قریب سے گزرا، انہوں نے پوچھا کون ہے اور لپک کر میری طرف آئے۔ جب پیچھے ابو سفیان کو دیکھا تو کہنے لگے اچھا تو ابو سفیان ہے، اللہ کا دشمن۔ اللہ کی حمد ہے کہ اس نے بغیر کسی عہد و پیمان کے تجھے ہمارے قابو میں دے دیا۔ اس کے بعد ابو سفیان بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا گھسے۔ پیچھے پیچھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی اندر داخل ہو گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو سفیان ہے، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن مار دوں۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسے پناہ دی ہے۔ پھر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پکڑ لیا اور کہا اللہ کی قسم آج رات میرے سوا کوئی اور آپ سے سرگوشی نہیں کرے گا۔ جب ابو سفیان کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بار بار کہا تو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا عمر ٹھہر جاؤ، اللہ کی قسم اگر یہ بانی عدی بن کعب کا آدمی ہوتا تو آپ ایسی بات نہ کہتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عباس ٹھہر جاؤ، اللہ کی قسم تمہارا اسلام لانا میرے نزدیک اپنے والد کے اسلام لانے سے اگر وہ اسلام لے آتے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمہارا اسلام لانا خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہت سی باتوں کو اللہ رب العزت نے پورا فرمایا اور کئی بار ان کی رائے کی موافقت فرمائی۔ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اگر آپ مقام ابراہیم کو نماز ادا کرنے کے لیے خاص کر لیں، بعد نماز قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اگر تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ کے گھر خواتین کے پاس اچھے برے
ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو انہیں حجاب کا حکم صادر فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم نازل فرما دیا، اے ایمان والو، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں نہ جایا کرو۔ کھانے کے لیے بھی اجازت کے بعد جاؤ، یہ نہیں کہ پہلے سے جا کر بیٹھ گئے اور کھانا پکنے کا انتظار کرتے رہے، بلکہ جب بلایا جائے جاؤ اور جب کھا چکے نکل کھڑے ہو جاؤ، وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری یہ حرکت ناگوارا گزرتی ہے، لیکن وہ لحاظ کر جاتے ہیں، اور اللہ بیان حق میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، تمہارے اور ان کے دلوں کی کامل پاکیزگی یہی ہے۔ نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیوی سے نکاح کرو۔ بے شک تمہارا یہ اعمال اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ شراب کے متعلق ان کی خواہش تھی کہ یہ حرام ہو جائے، اس لیے ان کی دعا تھی، اے اللہ شراب کے بارے میں واضح اور شافع احکام نازل فرما۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب، جوا اور تھان، باتوں کی پوجا کی جگہ اور فال کی تیر، یہ سب گندی باتیں اور شیطانی کام ہے، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دے، اور اللہ کی یاد اور نماز سے تم کو باز رکھیں۔ پھر کیا تم باز آنے والے ہو؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی کے اتنے یادگار واقعات ہیں کہ ان کو مختصراً بھی بیان کیا جائے تو پوری کتاب بن جائے۔ سبحان اللہ، ان کی ذہانت و فطانت کے کیا کہنے کہ ہر موقع پر انہوں نے اپنی بصیرت کو باروئے کار لا کر مسلمانوں کی خیر خواہ کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے اہم مسئلہ آپ کے خلیفہ کا انتخاب تھا۔ مسلمانوں کی اتنی بڑی سلطنت کو بغیر خلیفہ کے چھوڑنا بڑا خطرناک تھا۔ انصار کی بڑی شخصیات ثقیفہ بنی سعدیہ میں جمع تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے جس حکمت عملی اور ذہانت سے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اس نے امت کو ایک بڑے فتنے سے بچا لیا۔ فتنہ ارتداد کے زمانے میں وہ خلیفہ وقت کے ساتھ کھڑے تھے۔ مسلمانوں میں مکمل اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت تھی۔ بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، جہاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی استقامت نے اس فتنے کا صفایا کیا، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جوان ہمت بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں بہت سے حفاظ اور قاری قرآن شہید ہو گئے۔ اس پر سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شروع میں ہچکچایا، مگر پھر مطمئن ہو گئے، اور کاتب وحی سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا ساتھیوں کو اس کی تکمیل کا حکم دیا، اور اپنی خلافت کے دور میں قرآن کی تجویز اور تعلیم کے لیے وظائف عطا فرمائے۔ وہ خلافت صدیقیہ میں مدینے کے قاضی بنے، مگر لوگوں کے اخلاق اتنے اچھے تھے کہ مہینوں گزر جاتے تھے مگر ان کی عدالت میں ایک مقدمہ بھی پیش نہیں ہوتا۔ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دست راز اور مشیر خاص بھی تھے۔
جب انہوں نے خلافت سنبھالی تو حکومت بڑی مضبوط تھی، مسلمانوں کی فوج دو بڑی طاقتوں کے خلاف برسر پیکار تھی۔